آج کا تیسرا ایک ایسا گناہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے خواتین کو اس سے خاص بچنے کی تاکید، وہ کیا ہے؟ جمع الجوامع، والیوم 1 پیج نمبر 229 پر حدیث نمبر 1637 جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اب بتائیے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ابا کے فرمان بیان نہیں کر رہا، یہ جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آج شوہر گھر سے جائے تو ایسے دروازہ پیٹتی ہیں برابر والے کا، کہتی ہے ارے اس سے تو کوئی بھلائی دیکھی نہیں، کہاں یہ میرے متھے لگا، اور بیچارہ صبح جو ہے بیوی سو رہی ہوتی ہے تو باہر چائے پی کے چلا جاتا ہے، دوپہر کو اس کے لیے بریانی بھیجتا، رات کو رول بھی لاتا ہے، بریانی بھی لاتا ہے، دیگر چیزیں بھی لاتا، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ فون کر کر کے کہتی ہے یہ کام میرے متھے کنجوس چمڑا آدمی لگا، ارے میری تو زندگی برباد ہو گئی، اس سے تو کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے۔ عزیزانی گرامی، ایسی عورت یہ شوہر کی ناشکری کر رہی ہے، اور سرکار کریم علیہ السلام فرماتے کہ ایسی عورت نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکات دے، اجتماع میں جائے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، اس کے سارے اعمال جو ہے وہ اس وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کی ناشکری کی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے کون ایسا خوش نصیب کہ جس کی بیوی کہے کہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں، میں آپ سے خوش ہوں۔ نہیں، آپ دیکھیے ہر تقریباً عورت الا ماشاء اللہ ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ دیکھیے گا کبھی کوئی ڈیمانڈ کرے اور آپ یہ کہہ دو کہ بیگم آج جو ہے تنخواہ وغیرہ کے لیے پیسے جو ہے وہ کم پڑ گئے ہیں، جیب میں اتنے ہے نہیں، 26 جو ہے وہ 25-26 تاریخ ہو گئی، تو آئندہ جب تاریخ جو ہے نہیں آئے گی، تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں دلا دوں گا، بس آپ اتنا کہیں اور سامنے سے جواب سنیں، ہاں دوسروں کے لیے پیسہ ہے، دوستوں کو لٹانے کے لیے تمہارے پاس بہت ہے، اپنی بہن کو دینے کے لیے جہاں جا کے بہن کو، یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی، حالانکہ اس کے جیب سے کیا جا رہا ہے؟ ارے تیرا شوہر اپنی بہن کو دے رہا ہے تو تم کو کون سی تکلیف ہو رہی؟ تیرا شوہر اپنی ماں کو دے رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے پلے سے تھوڑی دے رہا، اپنی جیب سے دے رہا، یہاں بھی تکلیف۔ باپ کی خدمت کرے شوہر تو مصیبت، ہر طرف سے عورت ناشکری۔ آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات آنے والی ہے، آقا فرماتے معراج کی رات مشاہدات کیے میں کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو جہنم کی آگ میں جائیں گے، تو آقا فرماتے جب جنت میں نے ملاحظہ کی تو اس کے اندر میں نے سب سے زیادہ غریب مسلمانوں کو دیکھا، اور پھر فرمایا کہ جہنم ملاحظہ کی تو اس کے اندر میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اصحاب رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عورتیں یہ تو بڑی نمازی ہوتی ہے، نماز کی چادر نہیں اترتی، ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوٹتی، قرآن ایسے پنسورا پکڑے ہوئے، اور آپ کہتے کہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائیں گے، کہ اس نے دکھ دیا اپنے شوہر کو، تکلیف دی، اس نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ ستایا ہے، وہ بھلے ہی معاف کر دے، گھر والے سارے ایک طرف ہو جائیں، لیکن اللہ کا عذاب اس عورت کے لیے تیار ہے۔ اس کے سارے اعمال، یہ چادریں رکھنا، یہ منصورے رات دن پکڑ کے بیٹھنا، اسے کوئی نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنی شوہر کی جو ہے شکر گزاری نہ کرے۔ آج کہتی ہے ارے لا پیسہ کہیں سے بھی لا، جا مر،
حرام لا، کسی کو قتل کر کے لا، ڈکیتی کر، پیسہ چاہیے، ایسی عورتیں ہیں۔ اور وہ عورتیں، اللہ اللہ، ہماری کتاب مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں ہم نے اس حکایت کو نقل کیا کہ پہلے کیسی عورتیں کہ جب صبح آدمی کام پر جاتا، صبح سویرے فجر کے بعد جب آدمی کام پر جاتا تو بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی اور کہتی ہے میرے سرتاج جاؤ، اور یاد رکھنا حلال رزق کمانا۔ کیا کمانا؟ حلال رزق کمانا، حرام مت کمانا، اس لیے کہ حلال کماؤ گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور حرام کماؤ گے تو تم سمیت ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور یاد رکھنا آگے کیا جملہ کہتی تھی عورت، کہتی تھی کہ اگر حلال نہ ملے خالی آ جانا، کیونکہ بھوکا رہنا برداشت ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے۔ بھوک افلاس، ہم بھوکے سو جائیں گے، رات جب تم آؤ گے کہو گے آج کام دھندا نہیں تھا تو ہم سو جائیں گے، لیکن حرام لائے تو جہنم کا عذاب ہم نہیں سہ سکیں گے۔ وہ کیسی عورتیں تھیں، وہ کتنی خدمت گزار عورتیں تھیں۔ آپ حیرت کریں گے، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب اللہ کے رسول نے شوہر کے حقوق بیان کیے تو بعض صحابیات نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نکاح نہیں کرنا، ہم اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتی۔ انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے نکاح ہی نہیں کی۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف شوہر کا حقوق، بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم اچھا پہنو اسے بھی پلاؤ، اور اے عورتوں اپنے شوہر کا دل مت دکھاؤ۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ عورتوں کی تربیت کر رہی تھی تو آپ فرماتی عورتوں تمہیں کیا پتا کہ شوہر کا مقام کیا ہے؟ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے تو جب وہ رات آئے اس کے پاؤں میں جو مٹی ہو وہ تم اپنے گالوں سے صاف کرو، اپنے گالوں سے، کپڑے سے نہیں۔ یا تو بیویاں چپل بھی صاف نہیں کرتی، وہ بیچارہ موچی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ذرا کپڑا مار دے، ذرا برش مار دے، رکھ اپنے چپل اپنے پاس، ایسے اٹھا کے پھینکتی۔ آپ دیکھیے معاشرہ یہ کیسا ہو گیا، بالکل جو ہے وہ ناشکری کی طرف۔ اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، آپس میں بھی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔